زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا کہ جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے ایک پتھر کی سلیب تھی۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز انہیں ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی گئی جس نے اس پتھر میں ایک باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ورلڈ ڈسکور کی ویڈیو پہ آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایجپٹ یعنی مصر میں 138 بے حد اونچے پیرامڈ موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں سے ارتھ کویک اور طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ہلا ہو۔ ان میں سے سب سے بڑا اور اونچا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کے بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ کے ایریا میں 1-2 نہیں پورے 9 فٹ بال فیلڈز آ سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس کوئی ٹولز بھی نہیں تھے تو اس پیرامڈ کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو برابر کاٹ کر 480 فٹ اونچائی پر لے جایا گیا؟ اور ایسے کون سے انجینئر کا ہاتھ تھا جنہوں نے ارتھ کوئک پروف بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی چاروں سائڈز کو 51.50 ڈگری پر سیٹ کیا؟ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھیں کہ کیسے اس پیرامڈ کی چاروں سائڈ ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ بغیر کمپس کے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس وقت کے آرکیٹیکٹ نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ پڑتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا، اور وہ بھی بغیر کسی کمپس کے۔ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن کو سیٹ کیا گیا۔ اگلا چیلنج تھا زمین کے لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس کو بننا تھا، اس کا لیول اگر تھوڑا سا بھی خراب ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کا پہاڑ کھڑا ہونا بالکل بھی ناممکن تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس وقت کے انجینئرز کے پاس نہ تو کوئی لیزر لیول تھے اور نہ ہی کوئی ببل لیول۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کے چاروں طرف کھڈا کر کے اس میں پانی ڈال دیا گیا ہوگا، اور ایک طرف کے پانی کے لیول کو دوسری طرف کے پانی کے ساتھ میچ کیا گیا ہوگا۔ جس طرف کی زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اسے ہتھوڑے اور چھینے کی مدد سے کاٹ کر لیول کر دیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا گیا ہوگا جس کے سینٹر میں ایک رسی کے ساتھ پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور رسی ٹھیک سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے زمین پرفیکٹلی لیول ہے۔ اب پیرامڈ سائٹ پہ ڈائریکشن بھی سیٹ تھیں، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے بڑے بڑے وزنی پتھروں کی ضرورت تھی، لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس کوئی گراؤنڈر تھے اور نہ ہی کوئی جیک ہیمرز۔ لیکن پھر بھی انہوں نے پتھر کاٹے بھی اور برابر شیپ بھی دی، لیکن آخر کس کی مدد سے؟ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پیرامڈز کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹے جا سکتے، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی گئی یہ چھینی لکڑی کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھروں کو صحیح شیپ میں لایا جاتا تھا، کیونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج کل کے دور میں لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی کنسٹرکشن سائٹ سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں کی جا رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر تقریباً 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔
اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس دور میں نہ ہی کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ٹرکس موجود تھے، حتیٰ کہ آج کل کے جدید وقت میں بھی ایسے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑے تو کنسٹرکشن کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں پر پتھر لاد کر کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچائے گئے۔ اتنے بڑے پتھر کو کشتی میں لادنے کے لیے کم سے کم 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں کام پر لگائی گئی ہوگی۔ جو ریسرچرز کی ٹیم کنسٹرکشن والی جگہ پہ ریسرچ کر رہی تھیں، انہیں اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات انہیں ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسفر بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا، پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے؟ یا تو یہ اسپائرل ٹرک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو گرام کے وزنی پتھر کو مزدوروں کی مدد سے ہی کھینچ کر اوپر لے جایا گیا ہوگا۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، لائم سٹون کے کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ ان پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس اور ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی ٹنلز بھی بنائی گئی تھیں۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی۔ کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال کیا گیا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈر کے علاوہ کاٹا ہی نہیں جا سکتا، لیکن کسی بھی ایکسپرٹ ٹیم کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ 4500 سال پہلے ایجپشن نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں بعد ایکسپرٹ نے اس مسٹری کو بھی سولو کر دیا۔ ایجپشن نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، اس آرے کے دونوں سائڈز پر وزن باندھ کر گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں باریک بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا اور ایک ہی وقت میں کتنے مزدور کام کرتے ہوں گے؟ اور روبوٹک کیمرہ جب پتھر کی سلیب سے اندر بھیجا تو اس کے اندر ایسا کون سا منظر دیکھا گیا جو 4500 سال سے دفن تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔